السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ نیو یارک کے علاقے مینہٹن کی فیڈرل کورٹ میں وینیزویلا کے صدر نکولس میدورو کی پیشی، عدالت نے ان پر فرد جرم عائد کر دی۔ نکولس میدورو نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے خود کو بے قصور قرار دے دیا۔ نکولس کو دوبارہ بروکلین حراستی مرکز منتقل کر دیا گیا۔ سماعت کے دوران میدورو کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایماندار شخص ہیں اور انہیں گھر سے اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے۔ انہوں نے موقف اختیار کیا کہ وہ قصوروار نہیں اور اب بھی وینیزویلا کے صدر ہیں۔ میدورو کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کا موکل ایک خود مختار ریاست کا صدر ہے اور اسے قانونی استثناء حاصل ہے۔ وکیل نے الزام عائد کیا کہ میدورو کو فوجی طاقت کے ذریعے غیر قانونی طور پر اغوا کیا گیا۔ ان کی اہلیہ کی وکیل نے دعویٰ کیا کہ حراست کے دوران انہیں شدید چوٹیں آئیں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 17 مارچ تک ملتوی کرتے ہوئے نکولس میدورو کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جج نے آئندہ سماعت پر میدورو کی دوبارہ حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ وینیزویلا کے صدر نکولس میدورو کی مینہٹن کی وفاقی عدالت میں پیشی۔ میدورو اور ان کی اہلیہ کو بروکلین سے بذریعہ ہیلی کاپٹر مینہٹن لایا گیا۔ وینیزویلا میں میدورو کے حامیوں نے مظاہرہ کیا۔ امریکی کارروائی کی سخت الفاظ میں مذمت، صدر میدورو کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ وینیزویلا کے معزول صدر کے خلاف مقدمے کا آغاز ہو گیا۔ نکولس مادورو کو مینہٹن کی وفاقی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ مادورو اور ان کی اہلیہ کو بروکلین سے بذریعہ ہیلی کاپٹر مینہٹن لایا گیا۔ بختر بند گاڑی میں عدالت پہنچایا گیا۔ صدر مادورو کو منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کا سامنا ہے۔ اسیر صدر کو اس سے قبل ہتھکڑی لگا کر سڑکوں پر بھی گھمایا گیا۔ وینیزویلا میں مادورو کے حامیوں کے مظاہرے، کراکس کی فضائیں مادورو کو رہا کرو کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مظاہرین نے امریکی کارروائی کی شدید مذمت کی۔ صدر مادورو کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ امریکہ کی مسلط کردہ حکومت کو منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ مظاہرین نے کہا، ہمارا صدر کوئی مجرم نہیں، انہیں امریکہ نے اغوا کیا ہے۔ امریکہ کچھ بھی کہے، وینیزویلا کے عوام صدر مادورو سے محبت کرتے ہیں۔ وینیزویلا پر کنٹرول کے بعد ٹرمپ کی کولمبیا، کیوبا اور میکسیکو بھی دھمکیاں۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کولمبیا کے صدر زیادہ عرصے اپنے عہدے پر نہیں رہ سکیں گے۔ بولے کہ کیوبا کی حکومت جلد خود ہی گرنے والی ہے۔ کہا کہ میکسیکو کو اپنے معاملات درست کرنا ہوں گے۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں کولمبیا کے صدر کا ہتھیار اٹھانے کا اعلان۔ میکسیکو کی صدر نے واضح کیا کہ کسی قسم کی مداخلت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ کا اگلا ہدف کون سا ملک ہوگا؟ دنیا تشویش میں مبتلا۔ وینیزویلا کے بعد کولمبیا کی باری ہے۔ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ کولمبیا میں ایک بیمار شخص ملک چلا رہا ہے۔ کولمبیا کے صدر اپنے عہدے پر نہیں رہیں گے۔ کیوبا کو بھی دھمکیاں۔ بولے کیوبا کی حکومت جلد خود ہی گرنے والی ہے، شاید فوجی مداخلت کی ضرورت نہ پڑے۔ کیوبا کی آمدنی وینیزویلا سے آتی تھی، اب یہ سلسلہ بند ہو چکا۔ میکسیکو کو بھی تڑی لگائی۔ کہا میکسیکو کو اپنا نظام درست کرنا ہوگا، ورنہ امریکہ کو کوئی سخت اقدام اٹھانا پڑے گا۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں کولمبیا کے صدر نے ہتھیار اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ ہتھیاروں کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھائی تھی، لیکن وطن کے لیے ایک بار پھر ہتھیار اٹھانے کو تیار ہوں۔ میکسیکو کی صدر نے ٹرمپ کی دھمکی مسترد کر دی۔ واضح کیا کہ میکسیکو ایک خود مختار ملک ہے جہاں عوامی حکومت ہے۔ منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف تعاون کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی قسم کی مداخلت قبول نہیں کریں گے۔ کیوبا کے صدر نے وینیزویلا میں امریکی کارروائی کو خطے کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ لاطینی امریکہ کے ممالک کو خطے کی خود مختاری کا مل کر دفاع کرنے کا مشورہ دیا۔ وینیزویلا پر امریکی حملوں کے دوران کیوبا کے 32 شہری ہلاک ہونے کا انکشاف۔ کیوبا کی حکومت کے اعلان کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں کیوبن مسلح افواج اور وزارت داخلہ سے تعلق رکھنے والے اہلکار شامل ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق کیوبن صدر میگوئل دیاز کینیل نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے افراد وینیزویلا کی درخواست پر وہاں ایک مشن پر تعینات تھے۔ امریکی اخبار کے مطابق کیوبن حکومت طویل عرصے سے وینیزویلا کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتی ہے۔ کیوبا کئی برسوں سے ہزاروں شہری وینیزویلا بھیجتا رہا ہے، جن کے بدلے اسے تیل فراہم کیا جاتا ہے۔ ان شہریوں میں اساتذہ، ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس اہلکار اور سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہوتے ہیں۔
दिसंबर में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में बताया था कि अमरीकी फौजी दबाव में इजाफे के बाद वेनेजुएला के सदर निकोलस मैदुरो ने अपनी ज़ाती हिफाजत में क्यूबन बॉडीगार्ड्स का किरदार बढ़ा दिया था और वेनेजुएला की फ़ौज के अंदर मज़ीद क्यूबन काउंटर इंटेलिजेंस एहलकार तैनात किए थे। इस इक़दाम का मकसद किसी मुमकिना बगावत से बचाव बताया गया था। स्विट्ज़रलैंड ने वेनेजुएला के सदर के असासे मुंजमद करने का ऐलान कर दिया है। स्विस हुकाम के मुताबिक ये असासे कम से कम 4 साल तक मुंजमद रहेंगे। स्विस हुकाम का कहना है कि ये इक़दाम इस खदशे के पेश नज़र उठाया गया है कि मज़कूरा असासे मुल्क से बाहर मुंतकिल ना हो जाएँ। हुकाम के मुताबिक अगर तहकीकात के दौरान ये साबित हो गया कि असासे गैर कानूनी ज़राए से हासिल किए गए हैं तो इन्हें वेनेजुएला के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला, सदर निकोलस और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी। हमला क्यों किया गया, क्या वजह थी, दुनिया में चहमगोइयाँ होने लगी। आलमी मार्केट में भी तेल की कीमत गिर गई है। WTF $57 फी बैरल का हो गया। ब्रेंट की कीमत $62 फी बैरल हो गई। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर रखने वाले मुल्क जो 303 अरब बैरल के ज़खायर रखता है। वेनेजुएला के पास दुनिया का 18% तेल मौजूद है। वेनेजुएला के ज़खायर की मालियत जापान की मजमूई मईशत से 4 गुना ज़्यादा है, जबकि इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है जिसके पास 266 अरब बैरल खाम तेल का ज़ख़ीरा मौजूद है जो 17% बनती है। इस फहरिस्त में तीसरा मुल्क कनाडा है। कनाडा के पास 171 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं। ईरान इस फहरिस्त में चौथी पोजीशन पर है। ईरान के पास दुनिया का 9% यानी 158 अरब बैरल तेल मौजूद है। मज़े की बात ये है कि अमेरिका इस फहरिस्त में 11वें नंबर पर है। सुपर पावर 35 अरब बैरल ज़खायर रखता है। 2019 में जब अमेरिका ने वेनेजुएला की तेल की सनत पर पाबंदियां आयद की थी तो इस मुल्क के खाम तेल की बरामदात घटकर तकरीबन 4,95,000 बैरल यौमिया पर रह गई थी। 6 साल बाद भी ये पाबंदियां जूं की तूं बरकरार हैं, मगर इस दौरानिये में वेनेजुएला की तेल की फरोख्त ड्रामाई तौर पर बढ़कर तकरीबन 10 लाख बैरल फी यौमिया तक पहुंच गई। 1998 में ह्यूगो चावेज़ के इक़्तिदार में आने से कबल वेनेजुएला लगभग 20 लाख बैरल यौमिया पैदा करता था। हुकूमत के लिए तेल गैर मुल्की आमदन का सबसे बड़ा जरिया है और इस शोबे से हासिल होने वाला मुनाफा हुकूमत के बजट का आधे से ज़्यादा हिस्सा पूरा करता है। फिलहाल वेनेजुएला रोज़ाना तकरीबन 9 लाख बैरल तेल बरामद कर रहा है, जिसका चीन सबसे बड़ा खरीदार है। तवानाई मंडी में आइंदा चंद दिनों को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश हाई कमीशन का दौरा किया, जहां उन्होंने बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश की नाज़िमुल उमूर से मुलाकात की, सोगवार ख़ानदान और बांग्लादेशी अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बेगम खालिदा ज़िया को पाकिस्तानी अवाम एक मुखलिस दोस्त और खैरख्वाह के तौर पर याद रखते हैं। उन्होंने कहा कि बेगम खालिदा ज़िया ने सियासत और अवामी खिदमत के मैदान में एक लाजवाल और मुतासिर कुन मीरास छोड़ी है। अपने ताज़ियती पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने बेगम खालिदा ज़िया को ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें एक साहिब बसीरत रहनुमा और नामवर सियासी शख्सियत करार दिया। पाकिस्तान और चीन का खित्ते समेत दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़, स्ट्रेटेजिक राब्ते मजबूत बनाने और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ पर भी मुत्तफ़िक़। पाक चीन वज़राए ख़ारजा 7वीं स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। फ़रीक़ैन का बुनियादी मफादात से मुताल्लिक़ उमूर पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का एआदा। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में ताउन मज़ीद बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से चीन की कौमी वहदत के हुसूल की हर कोशिश की हिमायत की गई। पाकिस्तान ने अपने मालियाती शोबों के लिए चीन की हिमायत को सराहा। अफ़गान सरजमीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकने की अपील की गई। पाक चीन वज़राए ख़ारजा 7वीं स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात, दिफा, मईशियत, सलामती और इलाक़ाई अमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने स्ट्रेटेजिक, सियासी ताउन, दिफाई और सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, सकाफ़ती और अवामी रवाबित को मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफ़ाक़ किया। चीन और पाकिस्तान ने सफ़ारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के यादगारी सरगर्मियों के आगाज़ का ऐलान भी किया।
پاکستان نے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین کی ترقی کو سراہا، جبکہ چین نے نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان اڑان پاکستان پر مبارکباد دی۔ اعلامیے میں ون چائنا پالیسی پر پاکستان کے غیر متزلزل موقف کا اعادہ کیا گیا۔ تائیوان، سنکیانگ، تبت، ہانگ کانگ اور جنوبی بحر چین سے متعلق امور پر چین کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ دونوں ممالک نے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس سی پیک کے دوسرے مرحلے، صنعت، زراعت، معدنیات، گوادر بندرگاہ اور قراقرم ہائی وے سمیت متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی کے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت دے دی۔ سمیڈا کے بزنس پلان سے متعلق اجلاس میں وزیراعظم نے کہا کہ ایس ایم ایز ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ان کی ترقی سے برآمدات میں اضافہ ممکن ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، گورنر اسٹیٹ بینک اور صوبائی حکام نے شرکت کی۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی کے اقدامات تیز کیے جائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سمیڈا کے بزنس پلان سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہدایات جاری کر دی۔ وزیراعظم نے کہا ایس ایم ایز ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور ان کی ترقی سے نہ صرف روزگاری کے مواقع بڑھیں گے بلکہ برآمدات میں بھی نمایاں اضافہ ممکن ہوگا۔ اس موقع پر ایس ایم ایز کے فروغ کے لیے آئندہ 3 سالہ روڈ میپ پیش کیا گیا، جس پر وزیراعظم نے اطمینان کا اظہار کیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ 6 شہروں میں تربیتی ورکشاپس منعقد کی جا چکی ہے، جبکہ خواتین کی ایس ایم ای سیکٹر میں شمولیت بڑھانے کے لیے بھی عملی اقدامات جاری ہے۔ سب صوبوں کو آبادی کے حساب سے فنڈز ملتے ہیں، پنجاب کو سب سے زیادہ پیسے ملنے کی بات غلط ہے، نوجوان اس بہکاوے میں نہیں آئیں۔ ایک صوبے کے پاس پیسے کم ہیں اس لیے پیچھے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب، کہا کہ پنجاب کے عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ ہو رہا ہے، اچھی گورننس سے بڑھ کر کوئی سیاست نہیں۔ بولیں ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی کی تفریق نہیں کرنی، اس سے ملک کمزور ہوتا ہے۔ بلوچستان کے طلبہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے دروازے دوسرے صوبوں کے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ 5 سال میں 5 لاکھ لوگوں کو گھر اور 1 لاکھ بچوں کو بائکس اور لیپ ٹاپ دینے کا اعلان۔ تمام صوبوں کو ان کے جو پاپولیشن ہے اس کے حساب سے، صوبے کے حساب سے پیسہ ملتا ہے، پنجاب کو پیسہ زیادہ ملتا ہے۔ یہ ایک بالکل جھوٹ اور غلط بات ہے۔ آپ نے کبھی اس بہکاوے میں نہیں آنا کہ وہ صوبہ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، یہ صوبہ اس لیے محروم زیادہ ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اچھی گورننس سے بہتر کوئی سیاست ہی نہیں ہے دنیا میں۔ کبھی اپنے آپ کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتی کہ میں پنجابی ہوں، وہ سندھی ہے، وہ بلوچی ہے، وہ پختون ہے۔ جب ہم گروپس میں، گروہوں میں، بلیفس میں بٹ جاتے ہیں تو ہمارا ملک کمزور ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو ہم نے اپنے دل کے دروازے سب کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ میرا یہ ایک گول ہے کہ منیمم 5 سال کے اندر ہم 5 لاکھ لوگوں کو 5 لاکھ گھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے دے کے جائیں۔ 1 لاکھ بچوں کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں اور میرا پورا ارادہ ہے کہ 1 لاکھ بچوں کو ہم الیکٹرک بائکس دیں۔ روشنیوں کے شہر میں دہشت گردی کی کوشش ناکام رہی، سی ٹی ڈی کے بروقت ایکشن نے کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد برآمد کر لیا گیا، جبکہ 3 دہشت گرد گرفتار ہوئے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی اور ڈی آئی جی کے مطابق دہشت گرد سویلین اہداف کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ کراچی سے 40 کلومیٹر دور کراچی ہی کی تباہی کا سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ بارود کی بو انٹیلیجنس اہلکاروں نے سونگ لی، طویل عرصے پر محیط نگرانی کی کامیاب کارروائی کی۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کیپٹن ریٹائرڈ غلام اظفر مہیسر، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑک نے تفصیلات بتا دی۔ سی ٹی ڈی سندھ ہمراہ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے خفیہ ٹھکانے پر مشترکہ چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے ایک دہشت گرد کی گرفتاری عمل میں لائی۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے جو چیز برآمد ہوئی ہیں اس میں 1 عدد مزدہ ٹرک جو ایکسپلوسیو سے بھرا ہوا اور تیار تھا۔ کارروائی میں 2000 کلو بارودی مواد پکڑا گیا۔ دہشت گردوں کا تعلق بی ایل اے سے ہے جو فتنۃ الہندوستان کے ساتھ رابطے میں تھی۔ دہشت گرد ملزمان نے انکشاف کیا کہ ان کی وابستگی کمانڈر بشیر زیب نیٹ ورک جو کہ کل عدن تنظیم بی ایل اے اور مجید بریگیڈ فتنہ الہندوستان سے ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ خیز مواد افغانستان سے اندرون بلوچستان اور پھر کراچی لایا گیا۔ ملزمان کی مزید انٹروگیشن اور تفتیش جاری ہے اور بیرون ملک اس کی تمام پلاننگ کی گئی ہے
اور اس میں جو فیسیلیٹیٹرز ہیں اور جو ہینڈلرز ہیں ان کی نشاندہی ہو چکی ہے، جس کی گرفتاری کے لیے مختلف ٹیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں۔ گرفتار دہشت گردوں میں جلیل احمد عرف فرید، نیاز قادر عرف ہمدان شامل ہے۔ دھماکہ خیز مواد کو شہر سے باہر ہب کے علاقے میں ناکارہ بنا دیا گیا۔ تحریک انصاف میں محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے پر اختلافات ہیں۔ صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات میں اسپیکر ایاز صادق نے دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن کے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہے کہ محمود خان اچکزئی ہمیں قبول نہیں، محمود خان اچکزئی مجھے اسپیکر نہیں مانتے تو تحریک عدم اعتماد لائیں۔ تحریک انصاف کے ارکان نہیں چاہتے کہ محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر بنے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں دعویٰ کر دیا، کہا کہ میں نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر کسی سے اجازت نہیں لینی۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے حوالے سے فیصلوں کا مکمل اختیار دے دیا ہے، وہ مجھے کسی کام سے نہیں روکتے۔ ایاز صادق نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی پر سیاست نہ کی جائے، اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی میں زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے تحریک انصاف سے مذاکرات پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے ابھی تک رابطہ نہیں کیا، اگر بات چیت ہوئی تو وہ سہولت کار کا کردار ادا کریں گے، اپوزیشن ہمارے پاس آئے تو حکومت سے بات کروں گا۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں حقیقی آزادی مارچ سے متعلق مقدمات کی سماعت۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق علی امین گنڈاپور متعدد بار طلبی کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ تھانہ بارہ میں درج دونوں مقدمات میں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، زرتاج گل سمیت دیگر ملزمان پہلے ہی دونوں مقدمات سے بری ہو چکے ہیں، جبکہ علی امین گنڈاپور اور دیگر کے خلاف درج 2 مقدمات بدستور زیر سماعت ہیں۔ صدر آصف زرداری وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ناراض ہو گئے۔ ناراضگی کی وجہ پارٹی کارکنوں کے تحفظات بتائے جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بار بار ہدایات کے باوجود وزیر اعلیٰ کارکنوں کے تحفظات دور نہیں کر رہے۔ پی پی نون لیگ کے ساتھ بلوچستان میں پارٹن شیئرنگ فارمولے پر قائم ہے۔ بلوچستان میں 2.5 سال حکومت کرنے کا فارمولہ طے پایا ہے۔ ایران اور عراق جانے والے زائرین کے لیے خوشخبری ہے کہ پاکستان سے بین الاقوامی فیری سروس کے آغاز کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جس کی سافٹ لانچنگ 8 جنوری کو کراچی میں ہوگی۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انور چودھری کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی سمندری تاریخ میں پہلا موقع ہے جب کسی نجی کمپنی کو فیری سروس چلانے کا لائسنس دیا گیا ہے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے ماہی دوست ایپ کا بھی افتتاح کیا، جس سے ماہی گیروں اور پاکستان کی سی فوڈ ایکسپورٹ کو فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔ ہم نہیں دے رہے ہیں، آگے آپ کی فیری ہے، آپ کے پاس لائسنس ہے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کدھر چلائیں گے۔ میری کوشش صرف یہ ہے کہ پہلی فیری، وہ کہتے ہیں نا جی بارش کا پہلا قطرہ، وہ ہم چلا لیں۔ پاکستان سے بننے سے لے کے اب تک کوئی لائسنس جاری نہیں ہوا، اور وہ لائسنس الحمدللہ میں نے اپنے دور میں، میری منسٹری نے وہ لائسنس جاری کیا۔ ہم نے اپنی میری ٹائم منسٹری کو ایکٹیو کیا، چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر پی ایم ایس سی میں کوئی چیز بہتری ہو سکتی ہے، کوئی بھی آ کے، میں سمجھ تو آپ لینا چاہیں آپ آئیں، جس نے بھی آنا ہے آئے، لیکن اس ادارے کو بڑھنا چاہیے۔ علی اشفاق اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی والے ہو جائیں تیار، یک بستہ ہوائیں چلیں گی، موسم ہو جائے گا ٹھنڈا ٹھار۔ رواں ہفتے کے آخر تک شہر قائد میں سردی کی شدت میں اضافہ متوقع۔ ہفتہ اور اتوار کو پارہ 9 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے، موسم کا حال بتانے والوں نے پیش گوئی کر دی۔ ترجمان محکمہ موسمیات انجم نذیر زیغم کے مطابق سائبیرین ہوائیں فعال ہونے سے سردی میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہے۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔